السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وظائف کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آنے والی آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع النور شریف کا ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش بھی ہے اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ تو اسی نسبت سے آج میں آپ لوگوں کو جو عمل بتانا چاہتا ہوں وہ ہے ربیع الاول کے مبارک مہینے میں یہ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بھی حاجت، جو بھی مقصد ہوگا، پریشانی ہوگی یا آرزو ہوگی، تمنا ہوگی، دلی خواہش ہوگی، تو کسی بھی جائز مقصد کے لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرا مقصد پورا ہو جائے، یہ میرا مقصد حل ہو جائے یا میری دلی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے، تو میں آپ لوگوں کو ایک عمل بتا رہا ہوں۔ یہ عمل آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ربیع النور شریف کے مہینے میں ہی کریں۔ اگر اس مہینے میں نہ ہو سکے تو آگے پیچھے یعنی دوسرے مہینوں میں بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اس کو جو خصوصی نسبت ہے وہ ماہ ربیع النور شریف کے مہینے میں ہی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ اپنی حاجت، یہ پریشانی یہ پوری ہو، اس کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے کہ باوضو ہو کر یعنی وضو کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور 2 رکعت نفل ادا کریں اور اس کی نیت کرنی ہے حاجات کی، صحیح نا؟ مگر یہ جو وقت ہو یہ بھی ایسا کوشش کریں کہ اس میں سجدہ جو ہوتا ہے منع وہ نہ ہو، نماز عشاء کے بعد کر لیں یا نماز ظہر کے بعد کر لیں یا نماز مغرب کے بعد کر لیں۔ تو 2 رکعت نماز حاجات پڑھ کر آپ نے درود ابراہیمی جو ہے 5100 مرتبہ پڑھنا ہے، مگر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وقت وہ رکھیں، نماز عشاء کے بعد آپ کو پتہ ہے میں فری ہوں تو 5100 مرتبہ پڑھتے ہوئے مجھے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا پریشانی نہیں ہوگی، مجھے کوئی کام نہیں آئے گا تو میں بآسانی پڑھ سکوں گا۔ تو اگر مغرب کے بعد رکھیں گے تو نماز عشاء شامل ہو جائے گی تو پھر آپ کے لیے پریشانی بنے گی۔ اگر ظہر کے بعد کریں ہو سکتے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نہیں، اس میں ایک اور صورتحال بھی ہے، اگر بالفرض آپ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی کیس وغیرہ ہو گیا یا اس طرح کی کوئی پریشانی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یار اکیلے میں پڑھوں گا تو مجھ سے نہیں ہو پائے گا، تو اس میں آپ 2 یا 3 بندے بھی شامل کر سکتے ہیں، مگر اس کا طریقہ کار یہی ہوگا سارے صاف ستھرے کپڑے پہنے گی، عورتیں بھی کر سکتی ہیں اور مرد بھی کر سکتے ہیں، عورتیں مرد دونوں بھی کر سکتے ہیں گھر میں۔ تو جو کرنا چاہے 3، 4 یا 5 کو شامل کرنا چاہیں، آپ لوگوں نے باوضو ان کو بٹھانا ہے، ساروں نے 2 رکعت نماز حاجات پڑھنی ہے۔ اچھا، اس میں پڑھنا کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی اور باقی جیسے نماز پڑھنی ویسے ہی پڑھ لیں گے۔ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص جو ہے نا وہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب اور اس کے بعد بالفر 5 بندے ہیں تو 1,000 مرتبہ آئے گا، تو 5 1,000 مرتبہ، اب ایک بندہ وہ 1 مرتبہ پڑھ لے گا درود ابراہیمی۔ تو اس کے بعد 5 بیٹھ کر مل کر دعا کریں اس مقصد کے لیے یا اس پریشانی کے لیے، جو بھی مصیبت پریشانی ہے یا حاجت ہے کوئی بھی ہے، اکیلے میں کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اگر 3، 4، 5 بندے مل کر بھی اگر کرنا چاہیں تو مگر شرط میں نے آپ کو بتا دی ہے وہ اس کا کیا کرنا ہے، اور وقت بھی دیکھ لیں ظہر کے بعد رکھا جائے یا نماز عشاء کے بعد رکھا جائے، جو آپ کو آسانی ہو۔ ظاہر بات 1,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو ٹائم لگنا ہے، مگر اگر آپ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یکسوئی توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کی پہلے دن ہی پریشانی یا مشکل یا حاجت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر بالفرض پہلے دن نہ ہو تو دوسرے دن پھر کرنا ہے، تیسرے دن پھر کرنا ہے، 3 دن سے پہلے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بڑی سے بڑی مشکل پریشانی حاجت یا دلی خواہش ہوگی وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ہمارا وظیفہ پسند آیا ہو، لائک اور شیئر ہماری ویڈیو کو ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔